تو آیت اللہ قاضی طباطبائی، سید علی قاضی طباطبائی، وہ بھی ان کے رشتہ دار بھی تھے، علامہ محمد حسین طباطبائی کے، تو وہ تربیت کرتے تھے اور خود انتہائی غریب انسان تھے، انتہائی غریب انسان، اتنا غریب میں قسم کھانے کو تیار ہوں اگر ہمارے معاشرے میں کوئی اتنا غریب ہوگا نا، آپ تو مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت دے رہے ہیں، اگر وہ آتے تو نہیں دیتے ہم لوگ، میں بتا رہا ہوں اتنی غربت میں تھے۔ یعنی ایسا بھی ہوا تھا کہ کرائے کے جس گھر میں رہتے تھے اس میں مالک مکان نے نکال کر روڈ پہ بٹھا دیا تھا ان کے بیوی بچوں کو کہ جاؤ یہاں سے، اور وہ شاگرد ان کے ساتھ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ استاد یہ کیا ہوا؟ کہا میں نے کرایہ نہیں دیا، اس نے باہر نکال دیا۔ تو وہ تو صحیح ہے لیکن یہ ہوا کیوں؟ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی زمین آسمان کی طاقت تمہارے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے، تم ادھر سے اشارے کرتے ہو تو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ کرائے کے مسئلے میں کیوں پھنسے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید خدا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا اچھا ہو گیا ہوں کہ میرے اوپر اس مصیبت کا اثر نہیں پڑے گا۔ کہہ رہے ہیں خدا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا اچھا ہو گیا ہوں کہ میرے اوپر اس مصیبت کا اثر نہیں پڑے گا۔ کیا لوگ تھے یہ؟ طاقت کا کیا عالم تھا؟ تربیت کیسے کرتے تھے؟ ایک شاگرد ان کا بنا، وہ خود بہت بڑا کوئی کیا بولوں کرامات دکھانے کا ماہر انسان تھا۔ تو وہ ایک جگہ پہ چل رہے تھے، وہ ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہوا۔ اس نے کہا میں نے آپ کا نام سنا ہے اور میں نے اتنی عرصی اتنی عمر گزار دی ہے اور میں چاہتا ہوں آپ میری تربیت کریں، اور وہ خود بہت بڑا ایک کرامات کے حساب سے، طاقت کے حساب سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تربیت تو کرتا ہوں۔ اب وہ بالکل فری اسٹائل میں کام کرنے والا آدمی ہے، لنگڑا کے چلتے تھے، ایک اسٹک ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، کوئی ان کا حال ہولیا دیکھے گا نا تو میں بتا رہا ہوں تو سلام بھی شاید نہیں کرے گا، اتنی عجیب حالت میں رہے وہ زندگی بھر۔ تو وہ اور اسی عالم میں سب کچھ جاننے والے، پہچاننے والے۔ تو وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک نہر سی چل رہی تھی جو نجف سے کربلا کے راستے میں، جو مشہور راستہ ہے، اس کے علاوہ ایک اور راستہ ہے، اس میں ایک نہر بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو نیا طالب علم بننا چاہتا تھا ان کا شاگرد، وہ بھی ایجڈ آدمی، تو اس نے کہا کہ آپ میری تربیت کریں۔ اب یہ جانتے ہیں یہ آدمی کون ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، کس طریقے سے ہے؟ کہنے ہاں میں تربیت تو کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ پہلے بتاؤ کماتے کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس کا کیا ذکر ہے؟ تو کہا نہیں، میری تربیت میں جو بھی رہتا ہے جب تک وہ حلال نہیں کماتا اور اپنی محنت سے نہیں کماتا میں اس کو اپنا شاگرد نہیں بناتا۔ اچھا یہ اپنے ہر شاگرد سے یہ کہتے تھے کیا؟ نہیں۔ اس سے کیوں کہہ رہے تھے؟ اس نے خود بعد میں بتایا، کہنے لگا اصل میں انہوں نے مجھے اس لیے کہا تھا کہ بہت عرصے سے میرے اندر ایک کرامت آ گئی تھی، جو میں سوچتا تھا وہ مجھے مل جاتا تھا۔ کہنے لگا میرے اندر یہ تھا، تو میں کام کاج کچھ نہیں کرتا تھا، میں سوچتا تھا آج دوپہر مجھے مچھلی کھانی ہے، وہ مچھلی نے آنا ہے۔ میں اگر سوچ لوں نا رات کو مجھے سونا چاہیے تو سونا آئے گا۔ کہنے لگا میں نے دیکھا مجھے کمانے کی ضرورت ہی نہیں، جب خود ہی خدا بھیج رہا ہے، اور میں کوئی حرام نہیں کروں گا، صرف سوچوں گا کہ یہ چاہیے، مل جائے گا، تو بلا جو میں کمانے کی کیا ضرورت ہے، اپنا وقت عبادتوں پہ لگاتا تھا میں۔ تو انہوں نے پہلا سوال اس سے یہ کیا، کماتے کہاں سے ہو؟ تو اس نے اب ٹالنے کی کوشش کی، اس کو پتا تھا کہ ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو کہنے جب تک حلال نہیں کماتا نا کوئی، میں اس کو ساتھ نہیں رکھتا اپنے، جاؤ کچھ اور کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ کہنے کہ بتاؤ کہاں سے کماتے ہو؟ اور وہ کیا کرتا، اس نے یوں ہی اپنے استاد کو دیکھا، ایک مچھلی کود کر دونوں کے سامنے گر گئی، کہا ایسے کماتا ہوں، جو چاہتا ہوں ہوتا ہے۔ دیکھیں ابھی میں نے چاہا مچھلی آئے، مچھلی کود کے آ گئی سامنے۔ انہوں نے مچھلی ہاتھ میں اٹھائی، پانی میں ڈالا، کہ اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو نہیں ہوگا۔ کہنے لگا میں سارے راستے کوشش کرتا رہا دوبارہ مچھلی آ جائے، نہیں آئی۔ اور پھر کہنے کہ آخر راستے کے نزدیک آ کر انہوں نے مجھ سے کہا بھائی ساتھ چلنا ہے نہیں چلنا ہے؟ یعنی ٹرائی کر لی نا، نہیں آ رہی مچھلی، اب بتاؤ یہ قربانی دے کے ساتھ چلو گے یا نہیں چلو گے؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں تو ساری زندگی کرتا آ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے اگر میں ابھی ان کے ساتھ نہیں چلا تو میں ساری زندگی یہیں پر رکا رہوں گا اور مجھے اس کو قربان کرنا پڑے گا۔ یہ ڈیولپمنٹ ہے، یہ رائٹ ڈیسیشن تھا کہ اگر میں ان کے پیچھے نہیں چلا تو میں جادو میں مبتلا رہوں گا، یہ جادو مجھے ملا رہے گا لیکن میں انسان نہیں بنوں گا جو مجھے بننا چاہیے تھا۔ صحیح ہے؟
کاش ہمیں یہ سمجھ میں آئے